نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ النحل 65 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یعنی زمین مردہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پانی سے اس میں زندگی آ جاتی ہے، ہر طرح کی پیداوار، اناج، پھل، سبزیاں، کوئی ایک نعمت ہے۔ پھول کتنے خوبصورت اللہ نے بنائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ وحی الہی انسانوں کی روحانی خوراک ہے، ایک مادی خوراک ہے اور ایک روحانی ہے۔ دونوں کا تعلق آسمان سے ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں روحانی ہدایت عطا ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے،
ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی غذا جانور کے پیٹ میں جا کے پکتی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور خون رگوں میں چلا جاتا ہے، دودھ تھن میں چلا جاتا ہے، اور یورین مثانے میں چلا جاتا ہے، اور براز جو ہے وہ آنتوں میں چلا جاتا ہے، لیکن کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ نہیں ہوتی۔ یعنی آپ جانور کی شکل دیکھیں اور وہاں سے جو سفید خالص چیز نکل رہی ہے اس کے جسم سے، کوئی میچ بنتا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جس سے تم نشہ آور چیز بھی بناتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یہ پہلی انڈیکیشن تھی، یہ حکم نہیں تھا، یہ سورۃ النحل کی 67 آیت پہلی انڈیکیشن تنبیہ تھی کہ جو تم انگور اور کھجور سے بناتے ہو، کھجور اور انگور کی بیلوں سے جو کچھ تم بناتے ہو وہ اچھا بھی رزق بناتے ہو اور نشہ آور، تو اس کا مطلب ہے نشہ آور چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بتدریج حکم دیا گیا تھا، یہ سب سے پہلے ایک انڈیکیشن اور تنبیہ دی گئی تھی کہ جو تم بناتے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی جا۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں شہد کی مکھی 3 ہفتے میں 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے، اتنے زیادہ انڈے دیتی ہے، اور اس کے چھتوں کے خانے 20000 سے 30000 تک ہوتے ہیں۔ ان کی کوئین ہوتی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے سارا۔ شہد جو ہے وہ اپنے منہ سے ایک دفعہ پھینکتی ہے، پھر اس کو خشک کیا جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ وہ اسی کو اپنے اندر لے جاتی ہے۔ کوئی ایک بڑا فرق سا سسٹم ہے اس کا۔ پھر جب دوبارہ نکالتی ہے تو پھر خانوں میں جاتا ہے، اور جو میل ہیں ان کے ذمے اس کے اوپر موم لگانا ہے۔ یہ فیمیل شہد ڈالتی ہیں خانوں میں اور میل اس کے اوپر سے موم لگاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ان کے کام کی ڈویژن کی ہوئی ہے، اور ان کی کوئین جو ہے وہ رول کرتی ہے، فیمیل کی حکومت ہے اس میں، اور کتنے ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، اور لاکھوں پھولوں کا یہ شہد چوستی ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ نہ صرف کہ اس میں شفا ہے بلکہ یہ بہت دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمارے لیے ایک بہت شاندار نعمت بنائی ہوئی ہے۔ اور بیری کے شہد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے شوگر بھی نہیں ہوتی۔ تو شہد کا استعمال ہمیں اپنی زندگی میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں شہد کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، چھوٹی مکھی کا، کوئی بڑی مکھی کا، ہمیں تو پتہ نہیں اب کیا ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا وہ رکھی ہوئی ہے، بڑا متنوع رکھا ہوا ہے۔ کسی کا رنگ ڈارک ہوتا ہے، وہ پھولوں کے حساب سے، اس علاقے کی یعنی جگہ کے حساب سے جن پھولوں سے وہ شہد چوستی ہیں، اور بعض اوقات یہ ایسی جڑی بوٹیوں سے چوستی ہیں کہ جو بیماریوں میں بہت شفا دیتا ہے انسانوں کو۔ اب یہاں 3-4 لفظ آئے، یؤمنون، یسمعون، یعقلون، یتفکرون۔ تو یہ سب سے اونچا مرحلہ جو ہے یتفکرون، سب سے پہلے ایمان لانا، سننا، اور پھر عقل سے کام لینا، اور پھر غور و فکر کرنا۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں غور و فکر کر کے علم کے مدارج طے کرتے ہیں۔ یہ حکماء کا درجہ ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنی بے مثال محنت سے پھلوں کا رس چوس چوس کر شہد تیار کرتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اور اسی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے تدبر، عقل اور فکر سے حکمت کا شہد کشید کرتے ہیں جس میں عقل اور دل کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے، خود بھی آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ غور کریے، 4 لفظ آئے ہیں 4 آیتوں میں۔ اور دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی
علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. یہ دیکھیں اس سے پناہ مانگی گئی ہے ارذل العمر. آپ دیکھیں زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو بوڑھے لوگ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. جیسے بچے بار بار ماں سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اور ماں کبھی تنگ نہیں آتی، لیکن جب بوڑھے اس طرح کرتے ہیں تو اولاد تنگ آتی ہے. یہ فطرت کا عجیب نظام ہے. تو کیا ہے کہ وہ بالکل بھول جاتے ہیں سب کچھ، اور وہ ان کا مطلب اگر زیادہ ہی آزمائش میں ہوں تو پھر اور کام بھی ایسے ہو جاتے ہیں بچوں والے. تو یہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اس کی دعا جو مسنون دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل. اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں بخل، کنجوسی اور سستی کی، والحرم و ارذل العمری، اور ارذل عمر سے، یعنی یہ جو بالکل نکمی عمر ہے، وعذاب القبری وفتنۃ الدجالی، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے فتنے سے، وفتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی جس حالت میں بھی تو رکھے، امن اور سکون سے رکھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت دی. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے شریک ہو جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اس کا مطلب ہے تم اپنے غلاموں کو شامل نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا دیتے ہو؟ تم انسان ہو کے ذرا غریب آدمی جو غلام ہے تو انسان اس کو اپنے برابر شامل نہیں کرتے ہو اپنی کسی بھی چیز میں، تو پھر رب کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ سوچنے والی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. ان تین چیزوں میں شفا ہے، سنگی، شہد اور داغ، لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. دو شفا بخش چیزوں کو لازمی پکڑ لو، قرآن اور شہد. شہد کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اللہ صبح اگر پانی میں مکس کر کے پیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین یہ تھا کہ وہ عصر کے وقت پانی میں مکس کر کے تناول فرمایا کرتے تھے. جنہیں اللہ کے شریک بنا رکھا ہے خود انہیں اللہ کا غلام سمجھتے ہیں. حج کے تلبیہ میں کہا کرتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے. یعنی خود اپنے بتوں کی بات کر رہے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ تیرے شریک ہیں، ہے تو خود ان کا مالک. تو اس طرح کی یہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اپنی نعمتوں کی. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. کیا یہ لوگ پھر جانتے بوجھتے باطل کے پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ذمے نہ آسمانوں سے انہیں رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ کوئی کام کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. ان کو بے دست و پا بت جو تراشے ہوئے ہیں ان کو اپنا معبود تم نے بنایا ہوا ہے. اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ دیویاں اور بت جو ہیں وہ اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے. الحمدللہ. ابھی کیا کہا جائے گا؟ یقیناً کہ یہ جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، بے اختیار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو بھی نہیں مانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھیجے کوئی بھلائی کا کام اس سے بن نہ آئے. اب یہ دیکھیں پھر وہ بتوں کی طرف اشارہ ہے، دیوتا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہ بوجھ بنا ہوا ہے کہ وہ اس کے رنگ بھی ٹھیک کرتے ہیں. کسی کا بازو ٹوٹ گیا اس کو لگائیں گے، کسی کا کچھ ٹوٹ گیا، کسی کی مالا خراب ہو گئی، کسی کا کچھ خراب ہو گیا، ہر وقت ان کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. یہ ہے
اور اس سے کوئی بھلا کام اس سے بننا ہے تو وہ پتھر کے بتوں نے کیا بھلا کام کرنا ہے. دوسرا شخص ایسا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، راہ راست پر ہے اور نیکی کا ہی حکم دے رہا ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ کافر اور مومن کی مثال ہے. ان کے مطابق یہ آیت ایک قریشی عثمان اور اس کے غلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی. عثمان اس پر خرچ کرتے، اسے بیٹھے کو کھلاتے، پھر بھی وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور قبول نہیں کرتا تھا، اور آپ کو خیرات اور نیکی کے کاموں سے روکتا تھا. اسے ابن جریر نے بیان کیا. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنا کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں تو فیکون، میں نے کن کہنا ہے اور وہ ہو جائے گا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورۃ القمر کی 50 آیت. ہمارا حکم آنکھ کے جھپکنے کی طرح کی بس ایک بات ہوتی ہے، اتنی ہی دیر لگتی ہے ہمیں کام کرنے میں. اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے کے لیے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یہ چیزیں ہمیں، یہ نعمتیں ہمیں کان قرآن سننے کے لیے ہیں، آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، اور دل جو ہے، دماغ جو ہے، وہ اس کو سمجھنے کے لیے. حقیقت میں یہ ان کا یہ کام ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ اور دنیا کے سارے کام اس سے لیتے ہیں. یہی حساب ہے نا. وَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورۃ ملک کی 23 آیت. ایسی ملتی جلتی آیتیں قرآن میں بہت جگہ آئی ہیں. اور یہ ماں کے پیٹ میں ہی یعنی 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں رزق مقرر کرتا ہے، عمر مقرر کرتا ہے، موت کہاں آئے گی یہ بتاتا ہے، اور تم کیا عمل کرو گے، تم کیا عمل کرو گے، تمہارے اعمال دنیا میں کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ مقرر کر دیا جاتا ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے. مسخر ہے کہ مطلب کیا کہ بچپن میں تو بڑی حیرت ہوتی تھی جب لیٹے ہوئے دیکھتے تھے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں ہیں، اور بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بھی پر ہوں اور ہم بھی ان کے ساتھ اڑیں. تو وہ چھوٹا سا دماغ عجیب حیرت میں رہتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور پھر یہ گھومتے رہتے ہیں اور یہ گرتے کیوں نہیں ہیں. لیکن پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بجائے آنکھیں کھولنے کے اس کی آنکھیں اور بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. انہی کو دیکھ کر رائٹ برادرز نے پھر جہاز بنائے تھے. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانور کی کھالوں سے تمہارے لیے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. صحرائی علاقہ تھا، وہاں ویسے بھی لوگ بنا کے رہتے ہوں گے چمڑے کے خیمے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. لیکن جانوروں کی ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں. ان کا چمڑا تو اب لیدر کی چیزیں تو جو ہیں بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہو چکی ہیں. سب سے اچھا جوتا لیدر کا ہوتا ہے. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور سردی سے بھی بچاتی ہیں. کاٹن دونوں کام کرتا ہے، کاٹن کا لباس. اب یہ دیکھیں یہ بھی زمین سے ہمارے لیے، لباس بھی ہمارے لیے زمین سے بنتا ہے. روئی بنتی ہے، اس سے کاٹن بنتی ہے، پھر اس سے کپڑے بنتے ہیں. اور میں نے کیا بتایا کہ طوبہ ایک درخت ہے جنت کا جس کی کلیوں سے جنتیوں کا لباس تیار ہوگا. اللہ نے وہاں بھی یہی رکھا ہوا ہے. اور کچھ دوسری پوشاکیں جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ. لیکن وہی ڈھاک کے 3 بات. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول تم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. کوئی نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے نہیں کی. کوئی نہیں کہتا تھا
کہ ہمیں تخلیق کرنے والا رب ہے. کوئی نہیں کہتا تھا کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے. اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. یعنی نبی یا امت کا امام. نبیوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی برات کر کے گئے ہیں، کہہ کے گئے ہیں ربنا اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. یہ خطبۃ الحجۃ الوداع میں آپ نے 3 دفعہ یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اور رسولوں سے پہلے 3 دفعہ لوگوں سے پہلے 3 دفعہ پوچھا تھا کہ لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل برحق پہنچا دیا، آپ نے ہدایت کا حق ادا کیا، آپ نے امانت کا حق ادا کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد پھر 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. وہاں بھی یہ ہوگا کہ ہر امت کا نبی ہوگا، امام ہوگا، رسول ہوں گے جن کو گواہیوں کے لیے لایا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ کی مہلت دی جائے گی. ہر شخص وہاں کہے گا یا باری تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. جب جہنم کی 70,000 لگامیں ڈال کر ہر لگام 70,000 فرشتے پکڑ کر میدان حشر میں گھسیٹ کے لائیں گے تو اس سے ایک گردن برآمد ہوگی جو دھاڑ رہی ہوگی. اس وقت ہر شخص اپنے ٹخنوں کے بل اوندھے منہ گر پڑے گا. جہنم کہے گی مجھے ہر ظالم، سخت گیر اور سرکش پر مسلط کیا گیا. جس نے اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کی. پھر وہ میدان حشر سے مشرکوں کو چن چن کر اس طرح اٹھائے گی جیسے پرندہ دانہ اٹھاتا ہے. اذا رأتهم من مقام بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. تم جب اس کو دیکھو گے تو تم سمجھو گے کہ وہ بڑی دور سے اس کی آواز آ رہی ہے اور وہ پھنکاریں مار رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی اور اپنے شکار اکٹھے کر رہی ہوگی. اور جب وہ ان کو ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور وہ سب اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن رہے ہوں گے. اور جب یہ دوزخ کی کھلی اور ان کو پھر دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا جائے گا. یہ انجام ہوگا. موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، آج بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت تو وہاں ہے ہی نہیں. بس یہ ان کو کہا جائے گا کہ آج ایک موت نہ پکارو. موت کو تو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. اور جب وہ لوگ جنہوں نے ہم دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون. وہ کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گی اور ان کی ساری افتراء پر دادیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. قیامت کے دن سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. کوئی اطاعت سے روح گردانی نہ کرے گا. اسمی بہم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جب ہمارے سامنے آئیں گے تو خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے. آج ظالم کھلی گمراہی میں پڑے، یعنی اس دن تو انہیں خوب نظر آ رہا ہوگا کہ جو کہا گیا تھا وہ بالکل سچ تھا.
فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یہ سورۃ السجدہ کی 12 آیت۔ وہ کھڑے ہوں گے اپنے سروں کو جھکائے اور کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں آج سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بس ایک دفعہ واپس جانے دے، پھر ہم بڑے اچھے عمل کریں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی میں دیا ہے کہ اگر میں ان کو ایک دفعہ اور بھی جانے دوں گا تو یہ پھر بھی اسی طرح کے عمل کر کے آئیں گے۔ اے میرے رسول، ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑنے کا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور انہیں اس دن سے خبردار کرو جب ہم ہر امت میں سے اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہمیں رسول تمہیں لائیں گے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کافروں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے دگنا عذاب ہوگا، یعنی عذاب پر عذاب ہوگا، کفر کا الگ اور اللہ کی راہ سے رکنے اور روکنے کا الگ۔ اور سورۃ انعام کی 26 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے عذاب میں برابری نہیں ہوگی، ہر ایک کا عذاب فرق فرق ہوگا، جیسے گناہ ہوں گے ویسے ہی عذاب ہوں گے، اور جیسے جنت میں مسلمانوں کے درجوں میں فرق ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی 38 آیت میں کیا کہا گیا؟ قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ تو کہا جائے گا کہ یا باری تعالیٰ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے سے پہلے سے آنے والوں سے کے بارے میں کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو انہیں دگنا عذاب دینا، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، یہاں آج کوئی سزا سے بچنے والا نہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم اس سے کوئی عہد باندھ لو۔ تو عہد ہی ہیں، وہاں ہم شہادت کی عہد ازل میں شہادت دے کے آئے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کلمہ سکھایا جاتا ہے، یہ سارے عہد ہیں، اقرار کرتے ہیں نا ہم۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ارکان اسلام ہیں وہ سارے عہد ہیں، ارکان ایمان وہ سارے عہد، پھر لوگوں کے مابین جو عہد ہیں، پھر بین الاقوام جو ٹریٹیز ہوتی ہیں، ایک قوم کا دوسری قوم سے جو معاہدہ جو ٹریٹیز ہیں، پھر کانٹریکٹس ہیں، میرج کو بھی کچھ لوگ کانٹریکٹ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی عہد ہی ہوتی ہے، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو جب تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ قسم یہی ہوتی ہے نا، ضامن اللہ ہے، گواہ اللہ ہے ہمارا، قسم کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تسویل شیطان ہوتی ہے کہ جو شیطان کی اکساہٹ سے آتا ہے، اور ایک حدیث انفسی ہوتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں سارا دن سوچتے سوچتے جو ہم سو جاتے ہیں تو وہی چیزیں پھر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک الہام خداوندی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ تر یہ ہمارے جو والدین جا چکے ہوتے ہیں ان کے روپ میں، یا کسی بزرگ جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں ان کے روپ میں ہمیں کوئی بات بتائی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ محنت سے سود کاتا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں وہ ایک
बेचारी थोड़ी सी इस तरह की औरत थी जो सारा दिन सूद काटती थी और उसके बाद काटने के बाद उसको ज़ाया कर देती थी। तो ये जो लोग कुफर की हालत में नेक अमल करते हैं, ज़ाहिर है नेक अमल मेहनत से ही होते हैं, तो उनके ज़ाया हो जाएंगे। अमल वही फ़ायदा देंगे जो ईमान की हालत में किए जाएं और अल्लाह के लिए किए जाएं। फिर तुम अपनी कस्मों को आपस में मामलात में धोखे का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरे से बढ़कर फ़ायदा हासिल कर ले। ये जो सौदा बेचने वाले हैं, वो झूठी कस्में खा के आपको मुतासर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्लाह इस अहद व पैमान के ज़रिए तुमको आजमाइश में डालता है और ज़रूर वो क़यामत के रोज़ तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। इख्तलाफात बैनुल मज़ाहब भी, बैनुल मसालक भी, और जो ज़ाती इख्तलाफात इंसानों के होते हैं कि पता ही नहीं चलता सच्चा कौन है और झूठा कौन है, दोनों सच्चे लगते हैं या दोनों झूठे लगते हैं। तो ये इस तरह की सब बातें क़यामत वाले दिन खुल जाएंगी। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है, और तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज़पुरस ज़रूर होगी। ये जो है कि तुम्हें एक उम्मत बना देता, यानी ये आजमाइश है। ये जो इख्तलाफ है मज़हब का और इतनी अल्लाह ताला ने इसमें तनव्वु रखा हुआ है, तो ये इंसान की आजमाइश है, क्योंकि उसने हमें फ़हम और इदराक दी है, उसने हमें मुकल्लफ़ पैदा किया है, उसने हमें ज़मीर अता की है। अगर हम उसका गला ना दबा दें तो वो हमारी रहनुमाई करता है। तो ये अगर इंसान अपनी फितरत सलीमा पे हो और क़ल्ब सलीम उसको अता हो जाए तो वो कभी भटक नहीं सकता, वो शिरक कर नहीं सकता। तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया बनाते हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए, यानी कोई शख्स इस्लाम की सदाकत का कायल हो जाए और उसके बाद तुम्हारी बद अखलाकी देख कर के तुम तो ये लोग जो कस्मों का भी पास नहीं रखते हो, तो वो फिर अपने दीन से फिर जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सख्त सज़ा भुगतो। अल्लाह के अहद को थोड़े फ़ायदे के लिए के बदले ना बेच डालो, यानी वो अहद जो और मुआहदा जो अल्लाह के नाम से किया जाए। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च होने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहेगा। मा इंदकुम यंफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, बाकी से है ये बाक़। और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल की सूरत में देंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक बख्शेंगे। यानी जो अमल किए हुए हैं तो उनके अजर अल्लाह ताला बेइंतहा देगा। और ये नहीं कि एक नेकी की है तो एक ही अजर मिल रहा है, वो एक एक नेकी की लाखों नेकियों के बराबर जज़ा दे सकता है। वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, लेकिन हम नेकियां करें तो सही। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये वो आयत है जिसमें आउज़ु बिल्लाह पढ़ने की तलकीन की गई है कि कुरान पढ़ा करो तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो ये कि इब्ने आदम कुरान से मोहब्बत करे और इसको सीखने की कोशिश करे। सर में खाक डालता है, नमाज में तो वो घूमता फिरता है लेकिन इसमें वो आ नहीं सकता, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब लोग कुरान पे तफक्कर करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान को समझते हैं और इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए ख़ास तौर पर कहा गया कि कुरान पढ़ने से पहले, समझने से पहले या तिलावत करने से पहले आप आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ें। उससे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका ज़ोर उन्हीं लोगों पर है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और उसके बहकाने से शिरक में मुब्तला होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने यहाँ कंट्रोल फिर आहिस्ता आहिस्ता संभाल लिया और फिर हुक्मरान बन गए बाद में। तो उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ें इनसे छीन लो तो तुम इन पे काबू पा लोगे। एक उनमें कुरान था, एक हुब्बे रसूल और एक इनकी तलवार, इनकी बहादुरी।
یہ 3 چیزیں لے لو ان سے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک آیت آئی، مثال کے طور پہ قرآن پاک میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پہلے ایک آیت آئی، جیسے کوئی ایڈلٹری کے مرتکب ہوں لوگ تو ان کو عورت کے لیے آیا کہ اس کو گھر میں بند کر دو، اور یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے اپنا فیصلہ سنا دے۔ تو بعد میں پھر شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ہوئی، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مرد اور عورت کے لیے۔ تو پہلے وہ آ چکی تھی، بعد میں پھر رجم کی سزا کے لیے کہا گیا، حالانکہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں، ہمیں حدیث میں ملتی ہے اور تورات سے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کئی دفعہ خود ایک آیت نازل کرتے تھے اور دوسری ہی آیت اس کو منسوخ کر دیتی تھی۔ تو یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ پہلے ایک آیت نازل کرتے ہیں پھر خود ہی اس کو منسوخ کر دیتے ہیں؟ تو یہ اس لیے کہ انسان کے سمجھنے کی قوت محدود، اس کی یادداشت محدود، اور اس کی جو یاد رکھنے کی قوت وہ بھی محدود، اور عمل کرنے کی تو قوت سب سے زیادہ محدود۔ تو اس لیے تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا، گریجول۔ حضرت جبرائیل کو روح القدس کہا گیا تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دو۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیا کہتے تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک غلام آتا ہے یہودی، اس کا نام جبر ہے، وہ آپ کو بتا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں حویطب بن عبد العزیٰ ایک غلام کا نام لیا گیا، اور ایک عائش غلام، اور ایک میں یسار کا نام، اور جو مکہ کی ایک عورت کا یہودی غلام تھا۔ کسی جگہ پہ بلعام نامی ایک رومی غلام کا بھی کہا جاتا ہے۔ اور کفار مکہ نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص تورات اور انجیل پڑھتا ہے اور اس کی آپ سے ملاقات ہے، یہ جڑ دیا کہ آپ کو وہ بتا کے جاتے ہیں۔ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے دگنا اور بڑا عذاب ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے بہت اذیتیں دے کے، یہ ان کی لونڈی تھی، ان کو بہت اذیتیں دے دے کے قتل کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنے ماں باپ کا حال یہ دیکھا ہجرت کے وقت، تو انہوں نے پھر وہ کہہ دیا جو وہ کہلوانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں وہ پھر روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، تو ان کو ساری بات بتائی۔ ماں باپ دونوں شہید ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمار تمہارے دل کا کیا حال ہے، دل کی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ایمان سے لبریز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح ان کے مظالم کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو وہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لیا کرے۔ لیکن ایک راستہ عزیمت کا کہلاتا ہے اور ایک رخصت ہے۔ حضرت یاسر نے رخصت لی، اور حضرت عمار نے رخصت لی، اور حضرت یاسر نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، یعنی اپنی جان قربان کر دی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن کلمہ کفر نہ کہا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، لیکن جو نیت سے ایسا کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔
جن لوگوں نے مظالم سے گھبرا کر دوبارہ کفر کی راہ اختیار کر لی تھی. بہت کم تھے لیکن کچھ کا ذکر آتا ہے. اور ان میں ایک ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تو ان کے شوہر کو شراب کی بڑی لت تھی. تو وہاں جب وہ گئے تو وہ سارے کرسچن تھے وہ لوگ، تو پھر ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لت کی وجہ سے پھر ان کا یعنی کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلی اور بڑے صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو باب فراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. یہ مکہ کی بات ہے اور یہ ہجرت کے بعد اہل مکہ ایک مدت تک قحط میں مبتلا رہے تھے. بڑی دیر تک ان پر قحط کی کیفیت، 7 سالہ قحط تھا جو آیا تھا. تو یہ ان کی بات ہے. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ بڑے ہی ظالم تھے. عذاب تو ان پہ بتدریج آتے رہے. 2 دفعہ قحط آیا، پھر جنگیں شروع ہو گئیں. پہلی جنگ میں 70 قتل ہو گئے اور پھر مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ ہے. یہ دیکھیں، یہ آیت ہے جو یہ اب 4تھی دفعہ یعنی یہ پہلے بھی گزر چکی ہے اور یہ بالکل آپس میں ملتی جلتی آیات ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم. یہ سورۃ البقرہ کی 173 آیت میں، سورۃ مائدہ کی 3 میں اور سورۃ انعام کی 35 آیت میں آئی ہے. 4تھی جگہ سورۃ النحل میں آئی ہے کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کے کوئی کچھ کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کر رہا ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا. یعنی کوئی شخص ایسی جگہ پہ گر جائے جہاں اس کو اگر وہ حرام نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ انہوں نے بہت سی چیزیں از خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور بہت سی چیزیں جو تھیں حرام ان کو اب دیکھیں کرسچینٹی میں کیا ہے، بہت سی حرام چیزیں وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، حالانکہ نہیں، یہ غلط ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام کی ہی تعلیم دے کے گئے ہیں. یہ خود ہی انہوں نے کچھ چکر چلا لیے ہوئے ہیں. جو لوگ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان پر اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے. جب انہوں نے خود اپنے اوپر چیزیں حرام کی تو اللہ نے بھی سزا کے طور پہ کر دی. جیسے ناخن والے جانور ان پر حرام تھے، اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، خرگوش، شتر مرغ، بط اور گائے اور بکری کی چربی، یہ انہوں نے آج خود حرام کی تو پھر اللہ نے بھی غصے میں ان کو سزا دی. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا. اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین وما کان من المشرکین. یہ زیادہ آیا ہوا اس سے.
اور ایک امت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان نہیں تھا تو وہ اکیلا اسلام کا علم بردار تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے وہ کام کیا جو ایک پوری امت کرتی ہے۔ دو مفہوم ہیں اس کے۔ اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، اور وہ مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور اس کو سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر اب ابراہیم کے طریقے پر چلو، وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ یعنی ہمارے جو اسلام میں جو روایات ہیں وہ بہت سی حضرت ابراہیم کی طرف سے ہیں، بہت سی چیزیں جو ان کی شریعت میں تھیں وہ اسی طرح ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ سب کا مطلب ہوتا ہے روک دینا۔ سب کے معاملے میں سختی بنی اسرائیل پر ان کی اپنی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ انہوں نے خود یہ دن لیا تھا اور خود کہا تھا کہ ہم اس دن صرف اللہ کی عبادت کریں گے، نہ شکار کریں گے، نہ کھیتی باڑی کریں گے، نہ ہم کچن میں کھانے وغیرہ بنیں گے، نہ ملازموں سے کام لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور مچھلی کا شکار کرنے لگ گئے، تو اس دور میں جو اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے کہ آپ کے جو جن سے آپ مخاطب ہو رہے ہو ان کا کیلیبر دیکھا جائے گا، ان کی ذہنی استعداد دیکھی جائے گی، ان کی تعلیم دیکھی جائے گی، ان کے حالات دیکھے جائیں گے۔ ہر ایک کو یعنی ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ سکھانے والے کا یہ کام ہے کہ وہ پہچانے کہ جو اس سے سیکھنے آیا ہے اس کو اس نے کس طرح سکھانا ہے۔ یہ حکمت ہے اور عمدہ نصیحت ہے کہ جس میں اس کو تھوڑا سا نرمی سے یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے انجام کے متعلق اس کو خبردار کیا جائے اور اس کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنا اس لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے رسول صبر سے کام کیے جاؤ، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ہر ایک کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے، رسولوں کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور ان کی چال بازیوں پر تمہارا دل تنگ نہ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، یعنی بڑے احسن طریقے سے جو اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی سورت بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل سورت جو ہے یہ واحد صورت ہے جس میں 11 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اس پورے قرآن میں 70 بار قرآن کا لفظ آیا ہے۔ یہ بھی مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس کی ابتدا میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ابدال و قطب غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاست کے زور سے خالق سے جا ملا، سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اوپر اپنے رب کے پاس۔ اس کی 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں، اور
میں نے بتایا کہ ظاہر ہے معراج کا واقعہ تو ہجرت سے پہلے پیش آیا، اور تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو ارجا بی الی السماء، کہ میں چڑھا آسمان کی طرف، مجھے لے جایا گیا۔ اور اراج ہوتی ہے سیڑھی، تو عروج ترقی کو کہتے ہیں نا، جو ترقی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا عروج ملا اس کو۔ اور یہاں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ تو یہ عبد جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے صرف خواب میں دیکھا ہے، یا ان کی روح صرف گئی ہے، ان کا جسم نہیں گیا۔ تو یہاں اللہ نے عبد کہہ کے اس چیز کو کھول دیا۔ یہ صرف ایک ہی آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اس کے بعد اس میں کسی اور جگہ پہ یہ ذکر نہیں آتا، لیکن سورۃ النجم میں ہمیں پھر اس کی کیفیات ملتی ہیں۔ اور یہ 40 دن رات کا آنا اور 40 دن رات کا جانا تھا، جو آپ نے چند، پتہ نہیں اب ہم کیا کہیں کتنی دیر میں آپ نے یہ وقت طے کیا۔ تو اتنا لمبا عرصہ آپ، یعنی عرصے کو آپ تھوڑے سے وقت میں سب کچھ کر آ کے تو واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ خانہ کعبہ میں تھے، زیادہ تر تو یہی کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو حضرت جبرائیل نے آپ کا شک صدر کیا، آپ کے دل کو نکال کے دھویا اور آپ کی تیاری کی کہ آپ اللہ کے پاس جانے کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کر لیں، اور پھر براق پہ حضرت جبرائیل آپ کو لے گئے، پہلے بیت المقدس میں گئے، وہاں سارے پیغمبروں اور رسولوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور براق جو تھا وہ اس کا منہ عورت جیسا تھا اور نچلا حصہ گھوڑے جیسا تھا، بڑی تیز رفتار سواری تھی کوئی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور آسمانوں پہ آپ کی پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور آخری جو تھا اس پر حضرت ابراہیم سے، کہ وہ بیت المعمور جو آسمانوں کا قبلہ ہے اس کے ساتھ آپ وہ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور وہاں بھی وہ اسی کام میں تھے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا، یعنی 80 بندوں سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر خبردار کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ تو پہلی دفعہ کلدانیوں کے ہاتھوں 586 بیفور کرائسٹ میں یہ ہوا، اور بخت نصر ان سب کو قیدی بنا کے لے گیا۔ پھر 539 بیفور کرائسٹ میں ایرانی بادشاہ نے کلدانیوں کو شکست دے دی، اور پھر ان کو ملک پر قبضہ کر لیا، اور جن یہودیوں کو ہزاروں کو یہ قیدی بنا کے لے کے گیا تھا بخت نصر، ان کو اس نے واپس آنے کی اجازت دے دی۔ پھر یہ آباد ہو گئے۔ اور دوسری بات، رومی بادشاہ ٹائٹس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی 2 دفعہ ان کی تباہی ہوئی۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کے رہنا تھا۔ کہا جو تھا کہ 2 دفعہ بڑی سرکشی ہوگی، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا
تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، یہ رومی ٹائٹس، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ بخت نصر نے جیسے تباہی مچائی تھی، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، یعنی تم پھر شرک میں مبتلا ہو گئے، نافرمانیاں کرتے رہے، رسولوں کو جھٹلاتے رہے، تو پھر ہم بھی سزا کا اعادہ کریں گے، پھر ہم بھی سزا دیں گے۔ اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ اقوم کا لفظ آیا تو اقوم ہوتا ہے وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب ہو، آسان ہو اور خطرات سے خالی ہو۔ کہ قرآن کا راستہ ہے، قریب ہو، آسان ہو اور خطرات سے بچا سکتا ہو، خطرات سے خالی ہو۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں یہ بات۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کیا کہا جاتا ہے بعض مفسرین کے نزدیک کہ نضر بن حارث نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے، کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہمیں تو سزا ملنی چاہیے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجولہ عجلت سے ہے نا، عجلت، تو بڑا ہی جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں بد دعا نہ کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دعا قبول ہونے کی گھڑی میں ایسی دعا مانگ بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے۔ کوئی یعنی 24 گھنٹے میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کبھی مذاق میں بھی بری بات نہیں منہ سے نکالنی چاہیے، کہ اگر مذاق والا ٹائم بھی اس سے میچ ہو گیا تو پھر وہ دعا تو پوری ہو کے رہے گی۔ اسے مسلم نے بیان کیا۔ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانیوں کو ہم نے بے نور بنایا، اندھیرا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کرو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے رکھا ہے، یعنی اللہ نے دن رات ہمارے وقت کے لیے بنائے ہیں نا، ورنہ کچھ علاقے تو ہیں نا جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو کافی ہے۔ یعنی گلے میں لٹکا رکھا ہے نا، دائیں بائیں بیٹھے لکھ رہے ہیں، سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن وہ ہمارے سامنے آئے گا، اور نیک لوگوں کو اعمال نامے، یا آخری صورتوں میں ہم پڑھیں گے نیک لوگوں کو اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور برے لوگوں کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اس طرح ایک جگہ پہ، شاید کوئی سندھ کا کوئی اندرونی علاقہ تھا، کیا تھا، کہ وہاں ایک تبلیغی جماعت گئی، تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی، تو ایسا کریں، ایک آدمی نے کہا کہ آپ کچھ ہم میں سے جو زیادہ برے لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھ جائیں کیونکہ ہمیں پڑھنی نہیں آتی۔ ایک جہالت کی بات انہوں نے یہ کی۔ اور ایک ان کے سامنے کوئی فوت ہوا تو ان کو کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو انہوں نے پڑھائی نماز جنازہ، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کفن کو خون لگا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اس کے کفن کو خون کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اچھے لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا ہے اور برے لوگوں کو الٹے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو ہم ہر مرنے والے کا الٹا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس کا الٹا ہاتھ ہو ہی نہ اور اس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے۔ یہ دیکھیں طریقے سنیں۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے،
اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک لوگوں کو حق اور باطل کا فرض سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کرتے ہیں، ہماری اصلاح کا تمام کام اللہ تعالیٰ نے کیا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر کچھ ایسے علاقے ہوئے کہ جہاں پر اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہوا تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ رب جانتا ہے اور اس کے بندے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اللہ کا پیغام نہیں ملا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ پا سکیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے گھروں میں ایک ایک گھر میں بے حساب نسخے ہیں قرآن کے، ہم نہ سمجھیں تو یہ اب ہمارا قصور ہے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، پہلے خوشحالی میں مبتلا کرتے ہیں، پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر عذاب آ جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، اور ہمیں تو ان کا پتہ چلتا ہے، تو 1,24,000 رسول اور نبی آئے، تو یہ قرآن میں جو کچھ ہے یہ مکمل نہیں ہوگا، ہمیں یہ علم دیا گیا ہوا ہے۔ اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، جلدی حاصل کرنے والی دنیا کا خواہش مند ہو، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دنیا دینا چاہیں اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کو آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کو کرنی چاہیے اور وہ مومن ہو، تو ایسے شخص کی کوشش مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، اور یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں یہاں آیا ہے کہ من یرید العاجلہ، کہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کو، اور پھر آیا جب آخرت کی بات آئی تو پھر آیا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا، پہلے سعی نہیں آیا۔ یعنی آخرت جو ہے وہ جد و جہد سے، کوشش سے، محنت سے ملے گی۔ اس میں استقامت، ثبات اور دوام کا مفہوم بھی ہے، یہ سعی میں، یہ صحیح ہے نا، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوشش اور جد و جہد کرنا۔ اور دوسرا اس میں استقامت، ثبات اور دوام کا مفہوم ہے، اور دنیا کے لیے صرف ارادہ آیا ہے، آخرت کے لیے سعی، یعنی آخرت جد و جہد، کوشش اور محنت کے بغیر نہیں ملے گی۔ اور سب سے خوبصورت دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم میں سے ایک شخص بھی اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک کہ میرا مقررہ کیا ہوا رزق نہ کھا لے، اس کا ایک دانہ بھی نہیں چھوڑ سکے گا وہ، جو میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص صرف آخرت طلب کرے گا تو اس کو دنیا تو جو میں نے لکھی ہے وہ ملے گی، وہ مل کے رہے گی، چاہے وہ نہ طلب کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا طلب کرے گا اور آخرت طلب نہیں کرے گا تو آخرت بغیر مانگے، بغیر جد و جہد کیے، بغیر محنت کیے نہیں ملتی۔ اسی چیز کو اس میں کھولا گیا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ دیکھ لو دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ کسی کو علم دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو ذہانت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو دی ہی نہ۔ یہ اس کی تقسیم ہے، یعنی یہ اس نے درجے دیے ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ علم بہت دے دیا اور کسی کو بالکل بھی نہ دیا۔ تو یہ درجات ہیں جو تقسیم ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے۔ اور تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، اور ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا
کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا کہ شرک نہ کرنا، چاہے زمین بھر کے گناہ لے کے آنا، میں اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر تیرے رب نے فیصلہ کر دیا تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ اللہ کی 6 صفات بنیادی ہیں: وجود اور علم، قدرت، مشیت، کلام اور صفت۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پاک پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے محبت سے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں: شرک، ماں باپ سے بدسلوکی اور جھوٹی گواہی دینا۔ دیکھا، شرک کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین آئی ہے، شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بڑی جگہ پہ یہ اسی طرح قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، یعنی جو توبہ کر لیتا ہے۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کے پاس مانگنے آیا اور آپ کا پیسہ کہیں سے آنا ہے لیکن ابھی آیا نہیں ہوا، تو آپ ان کو سختی سے نہیں کہو گے، پھر بھی ان کو نرمی سے جواب دو گے، کیونکہ وہ حاجت مند ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، کہ اگر کسی کو نہ بھی دینا چاہو تو برے طریقے سے جواب نہیں دو گے۔ یہ قرطبی کی حدیث تھی جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کرتے تھے، لیکن آپ کو علم تھا کہ اگر ان کو میں دے دوں گا تو وہ فساد میں اس کو خرچ کریں گے۔ آپ ان کو انکار کر دیتے، لیکن انکار فساد کو روکنے کے لیے ہوتا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ بلا وجہ یہ نہیں کرتے تھے، آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ غلط راستے پہ خرچ کریں گے۔ اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ ہو کے رہ جائے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اور یعنی اتنا بخل بھی نہ کرو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، لوگ آپ کے ارد گرد ضرورت مند لوگ تڑپتے رہیں اور آپ اپنی تجوریوں میں بھر کے رکھ کے بیٹھے رہو، اور اتنا بھی نہ دو کہ آپ کے اپنے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد انسان خود صدقہ لینے والا نہ بن جائے، یعنی اتنا زیادہ نہیں کہ اپنے لیے بھی نہ بچے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ تمہارے ضعیف اور کمزور طبقہ کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے کفیل کو جو رزق ملتا ہے وہ انہی کی خاطر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل و عیال کا کفیل اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں۔ دیکھیں، اور بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور اولاد کو خرچ نہ ہونے کی وجہ سے کہ اخراجات برداشت نہیں ہوتے ان کو بھی قتل کر دینا، یا جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ
کہ بچے کے گلے میں فار سیل لگا کے تو ماں ایک بیٹھی ہوئی تھی سڑک پہ، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تو اپنا بچہ کیوں بیچ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میرے 7 بچے اور ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، تو میں اس کو بیچ کے ان کا پیٹ بھر دوں گی۔ یہ دیکھیں ذرا کس قدر مجبور ہو جاتا ہے انسان، تو یہ بھی اولاد کا قتل ہی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو ابارشن ہے وہ بھی، اور پھر خانقاہوں کے لیے وقف کر دینا، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اور زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ فرمان رسول ہے، زنا کرنے والا زنا کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے ہوئے مومن نہیں ہوتا۔ یعنی جب وہ ان سب میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، پھر جب وہ ان کاموں سے لوٹتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے۔ اسے مظہری میں بیان کیا گیا۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی قتل کا ارتکاب نہ کرو اگر حق کے ساتھ، تو حق کے قتل بھی ہیں، جیسے قصاص میں قتل کرنا، رجم کرنا، جنگ میں قتل کرنا، مرتد کو قتل کیا جاتا تھا اس دور میں، اور سیلف ڈیفینس میں قتل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے اور آپ اپنی جان بچاتے ہوئے دوسرے کو، اپنی جان بچاتے ہوئے آپ اس کو یعنی بچنے کی کوشش میں اگر وہ آپ سے مارا جائے تو یہ آپ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ سب جو ہیں یہ جائز قتل ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور قصاص کے مطالبے کا حق، یعنی دیت کا اللہ نے قانون بنا دیا کہ اگر مقتول کے وارث بلڈ منی لے لیں تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے، لیکن یہودیوں میں صرف قصاص تھا، وہ بلڈ منی کو نہیں مانتے تھے۔ حدیث رسول، ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اہون یعنی ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے 7 آسمان اور 7 زمینیں کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، اگر سارے لوگ یہ جرم کریں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، کہ قتل انسانی اتنا بڑا یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی یہ پھر یہ کہا گیا کہ جو بلڈ منی کی اجازت ہے تو وہ ایک سہولت ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ پیمانے دو تو بھر کر دو، تولو تو ٹھیک تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور ہر لحاظ اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً اللہ آنکھ کان اور دل سب کی بات پرس کرے گا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہم نے آیت 39 تک کی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، 40 آیت سے ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔